بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 483 ہے اور آج کا عنوان ہے حسن اخلاق نبوی اور معافی کا اعلیٰ نمونہ۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد زبان تھے اور نہ بناوٹ کے ساتھ سخت کلامی کرنے والے تھے، نہ بازاروں میں شور و غوغا کرتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، اعلیٰ کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، معاشرت، معاملات کے پہلو کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو دراصل انسان کے کامل اخلاق کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے ام المؤمنین ہم سب کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ واضح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے اور نہ ہی متفحش، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کسی بھی قسم کی بے حیائی اور سختی اور بد کلامی کا کوئی جملہ، کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ آپ کی زبان ہر قسم کی بے حیائی، سختی اور بد کلامی سے بالکل پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ نرم، مہذب اور دل نشین ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اچھے اخلاق کا آغاز زبان کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و غوغا کرنے والے نہ تھے، چیخ پکار، شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وقار، سنجیدگی اور اعتدال کے ساتھ رہتے تھے، اور پیغمبر کی پوری زندگی سنجیدگی پر مبنی تھی، وقار پر موقوف تھی، اعتدال کا آپ بہترین نمونہ تھے۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے۔ یہ اعلیٰ ظرفی تھی پیغمبر کی، مضبوط کردار کی علامت تھی۔ یہ عام انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلے میں ویسا ہی رد عمل دیتا ہے، ریئیکشن اس کا ہوتا ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے، یہ بھی برائی کرتا ہے، وہ گالی دیا تو اس نے بھی گالی دی، اس نے مارا تو اس نے بھی مارا، اس نے جھڑکا تو اس نے بھی جھڑکا، اس نے توہین کی تو اس نے بھی توہین کی، اس نے بے عزت کیا تو اس نے بھی بے عزت کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے برعکس رویہ اختیار فرما کر امت کو تعلیم دی کہ برائی کا بدلہ پیغمبر نے کبھی برائی سے نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بھی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا تھا معاف کر دیتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے۔ یہ دراصل اخلاق کی معراج ہے۔ معاف کرنا صرف طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ قدرت کے باوجود درگزر کرنا، یہی حقیقی عظمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دشمنوں، اپنے مخالفین اور پیغمبر کو اذیت دینے والوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا، جس کے نتیجے میں بے شمار دل اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ایک سچے مسلمان کی پہچان اس کی نرم گفتگو سے ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ کردار سے ہوتی ہے، اس کی برداشت سے ہوتی ہے، اس کے صبر و تحمل سے ہوتی ہے، اور اس کی صفت سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو اپنا لیں تو نہ صرف ہماری شخصیت نکھر جائے گی، بلکہ معاشرہ بھی امن،
محبت، سلامتی اور خیر خواہی کا گہوارہ بن جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو ان اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اخلاق پیغمبر نے اپنی زندگی میں امت کے لیے چھوڑے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔